السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھی مثبت خبریں شیئر کروں. اور لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. گزشتہ 2 روز سے یو اے ای اور دبئی میں حکمرانوں میں یا حکومت میں ایک خوشی کی لہر نظر آ رہی ہے اور حکومتی حلقوں میں خاص طور پر ایک جشن کا سا سماں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عالمی ادارے فچ رینکنگ جو کہ پوری دنیا میں معیشت کے حوالے سے مختلف ممالک کی رینکنگ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس ملک کے معاشی حالات کس حد تک بہتر یا خراب ہیں. اس عالمی ادارے نے یو اے ای کو AA فائنینشیل ریٹنگ دی ہے جو کہ بہت ہی اچھی سمجھی جاتی ہے پوری دنیا میں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ یو اے ای کی جو اکانومی ہے جو معیشت ہے وہ سٹیبل ہے اور اس وقت ان کی معیشت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ یا دھچکا نہیں ہے. اس سے دو چیزوں سے یہ رینکنگ بتائی جاتی ہے کہ ایک کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کتنی ہو رہی ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد یا دلچسپی کس قدر زیادہ ہے، اور اس حکومت کے اثاثہ جات کتنے ہیں اور اس پر قرضہ کتنا ہے، یعنی اس کو مالی خسارہ کتنا ہے اور اس کے اپنے اثاثہ جات جس کو ایسٹس کہتے ہیں وہ کتنے ہیں اور لائبلٹیز کتنی ہیں. اس لحاظ سے یہ AA کی جو رینکنگ ملی ہے اس پر شیخ محمد بن راشد جو کہ دبئی کے حکمران یو اے ای کے وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس تمام چیز کا کریڈٹ ان کی حکومت، ان کے معاشی ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے کووڈ-19 کے باوجود بڑے مؤثر طریقے سے معاشی پالیسیاں نہ صرف ترتیب دیں بلکہ ان معاشی پالیسیز پر عمل بھی کیا. اور انہوں نے اس عزم کا اعادہ ایک مرتبہ پھر کیا کہ آنے والے چند مہینوں یا 1 یا 2 سال کے اندر دنیا کی ٹاپ 10 معیشتوں میں یو اے ای کی معیشت کا شمار ہونے لگے گا. اس سے قبل ہی ایک عالمی ادارے نے ہی ایک اور رینکنگ جاری کی تھی جس میں یو اے ای کو دنیا کے جسے کہتے ہیں یو اے ای کو دنیا کے چند بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ 10 ایسے ممالک میں شمار کیا گیا جن کو بااثر ممالک کہا جاتا ہے. یعنی یو اے ای دنیا کے ٹاپ 10 انفلوئنشل یا انفلوئنس رکھنے والے ممالک میں شامل تھا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یو اے ای ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ جو جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے یا ان ممالک کی معیشت کی بنا پر ان کو پرکھا جاتا ہے. آبادی یا رقبے کے لحاظ سے ملک کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی پر کیپیٹا یعنی فی کس سالانہ آمدنی کتنی ہے، اس کا گروتھ ریٹ کتنا ہے، اس کی شرح نمو کتنی ہے، اس میں پروگریس یا گرو کرنے کے کتنے مواقع ہیں، اس میں روزگار کے کتنے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے اور جو فارن انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں ان کا وہاں کی معاشی پالیسیوں پر کس قدر اعتماد ہے. اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس طرح کی ریٹنگ کی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سا ملک جو ہے وہ سرمایہ کاری کے لیے، بزنس کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہے. اور اسی طرح کی ریٹنگز کو دیکھ کر پوری دنیا کے جو ٹاپ کلاس کی جو کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ پھر کسی ملک کو منتخب کرتی ہیں مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی شدت سے اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 کی وبا ہے کہ جان چھوڑ ہی نہیں رہی. اور اب اس بات سے کافی زیادہ اطمینان پایا جاتا ہے کہ دسمبر کے آخر تک خاص طور پر فائزر اور جو بایو این ٹیک جو کمپنی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی ویکسین بہت زیادہ مؤثر ہے. یہ تقریباً 100% تک یہ مؤثر ہے اور جب یہ ویکسین ایک مرتبہ انشاءاللہ دنیا میں یا یو اے ای میں اویلیبل ہو جائے گی تو حالات مزید بہتری کی طرف آئیں گے. اس وقت یو اے ای اور خاص طور پر دبئی کی تمام تر جو نظریں ہیں وہ مرکوز ہیں آئندہ آنے والے 3-4 مہینوں پر کہ ان 3-4 مہینوں میں
کس قدر سیاح یہاں پر آتے ہیں، سیاحت کی صنعت کو کتنا فروغ ملتا ہے، اور اگر کرونا وائرس کی صورتحال پوری دنیا میں بہتر ہوتی ہے تو سیاح بڑی تعداد میں یہاں پر آئیں گے، اور اگر کرونا وائرس کی صورتحال مزید بگڑتی ہے تو ظاہر ہے سیاحوں کی آمد میں بھی کمی واقع ہوگی، جو کہ یقیناً دبئی یا UAE کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔